بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اے زی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت دوئم۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے مشق، دیے ہوئے الفاظ کے معنی جانیے۔ پرچم، جھنڈا یا علم، لہرایا، ہوا کی وجہ سے اڑا یا لہلہایا۔ غیر مسلم، جو مسلمان نہ ہو۔ یوم آزادی، آزادی کا دن۔ عطائے رب کریم، مہربان رب کی عطا، اللہ کا عطا کیا ہوا۔ مذاہب، مذہب کی جمع۔ جی پیارے بچوں، آپ نے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پرچم کس کی پہچان ہوتا ہے؟ اگر آپ کو قومی پرچم کیا یاد ہو، آپ نے اس کی پڑھائی کی تھی تو آپ کو پتہ ہوگا کسی ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ یوم آزادی کس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے؟ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس کی یاد میں یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ پاکستان کے پرچم میں کون سے دو رنگ ہیں؟ پاکستان کے پرچم میں دو رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ پاکستان کے قومی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ پاکستان کے قومی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کدوئی نے تیار کیا۔ پاکستانی پرچم میں چاند اور ستارے کا کیا مطلب ہے؟ پاکستانی پرچم میں چاند اور ستارے کا مطلب ہے کہ پاکستان ہمیشہ رہے اور ہمیشہ ترقی کرے۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پاکستان کے قومی پرچم میں دو رنگ ہیں، آپ نے بتانا ہے، یہ 3 جواب دیے گئے ہیں۔ صحیح جواب بتانا ہے سبز اور سفید، سبز اور پیلا یا سبز اور نیلا۔ صحیح جواب ہے سبز اور سفید۔ پاکستان کے قومی پرچم میں ہیں سورج، چاند یا چاند اور ستارہ دونوں۔ صحیح جواب ہے چاند اور ستارہ دونوں۔ پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا قائد اعظم نے، سید امیر الدین کدوئی نے یا ڈاکٹر علامہ اقبال نے؟ صحیح جواب سید امیر الدین کدوئی۔ پاکستان کا پرچم پہلی بار لہرایا گیا 14 اگست 1947 کو، 15 اگست 1947 کو یا 16 اگست 1947 کو؟ صحیح جواب ہے 14 اگست 1947 کو۔ پاکستان کے قومی پرچم میں سفید رنگ کا مطلب ہے یہاں رہتے ہیں مسلمان بھی، ہندو بھی، غیر مسلم بھی۔ صحیح جواب ہے غیر مسلم بھی۔ مثال کے مطابق حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں اور پھر اس لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنا کر لکھیں۔ چلیے مثال دیکھتے ہیں، جیسے کاف لام میم تو بنا قلم، اور میم آخری لفظ ہے تو میم سے بنا مور۔ میم یہ زے میز، زے آخری لفظ ہے، زور۔ تے خے تے یہ تختی، یہ آخری لفظ ہے، یاد۔ سین لام یہ ٹے سلیٹ، ٹے آخری لفظ ہے، ٹوپی۔ پے نون سین لام پینسل، لام آخری لفظ ہے، لوٹا۔ کاف الف پہ یہ کاپی، یہ آخری لفظ ہے، یکا۔ کاف تے الف بے کتاب، بے آخری لفظ ہے تو بے سے بنائیں گے بابا۔ جیم میم الف آئن تے جماعت، تے سے تتلی۔ اردو قواعد: کچھ مذکر اسموں کے آخر سے الف ہٹا کر اس کی جگہ بڑیے لگا دیں تو وہ اسم جمع بن جاتے ہیں۔ مثلاً گھوڑا کا الف ہٹا کر بڑیے لگائیں تو لفظ گھوڑے بن جائے گا۔ اسی طرح چوہا کا الف ہٹا کر بڑیے لگا دیں تو لفظ چوہے بن جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، گھوڑا کی جمع ہے گھوڑے اور چوہا کی جمع ہے چوہے۔ اسی طرح بعض مؤنث اسموں کے آخر میں اگر چھوٹیے کے ساتھ الف اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں تو یہ اسم جمع بن جاتے ہیں۔ مثلاً لفظ گھوڑی کی چھوٹیے کے ساتھ الف اور نون غنہ کا اضافہ کریں تو جمع لفظ گھوڑیاں بن جائے گا۔ واحد کے جمع بنا لیتے ہیں، لڑکا، لڑکے، بیٹی، بیٹیاں، تالا، تالے، طوطا، طوطے، گاڑی، گاڑیاں، کرسی، کرسیاں۔
आओ पढ़ें। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें ज़ुबानी। आज 14 अगस्त है। अहमद और फ़ातिमा ने अपने अम्मी अब्बू को यौम आज़ादी मुबारक कहा। दोनों ने साफ सुथरे कपड़े पहने। अहमद ने पाकिस्तानी परचम के रंगों वाली सब्ज़ कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहनी। फ़ातिमा ने सब्ज़ लिबास पहना और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा। अब्बू ने उन्हें बाज़ार से झंडियाँ लाकर दीं। वो अपना घर झंडियों से सजाने लगे। प्यारे बच्चों, अब आपने जवाब देने हैं ज़ुबानी। अहमद और फ़ातिमा ने अपने अम्मी अब्बू को यौम आज़ादी मुबारक क्यों कहा? इसलिए कहा कि आज 14 अगस्त है, उस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। फ़ातिमा ने कौन सा लिबास पहना? फ़ातिमा ने सब्ज़ लिबास पहना और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। आपको कौन सा लिबास पसंद है? प्यारे बच्चों, आप बताओ आपको कौन सा लिबास पसंद है? वैसे हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और कहानी मुकम्मल करें। आप इस कहानी से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। चलें कहानी मुकम्मल करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ते को कहीं से हड्डी मिली। वो हड्डी मुंह में लेकर जा रहा था। वो एक दरिया के पुल पर से गुज़रा। उसे पानी में अपना अक्स नज़र आया। उसने पानी में देखा तो उसे एक और कुत्ता नज़र आया। वो समझा उसके मुंह में एक और हड्डी का टुकड़ा है। उसने कहा कि मुझे ये भी हड्डी का टुकड़ा ले लेना चाहिए। उसने अपना टुकड़ा लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसका अपनी हड्डी का टुकड़ा भी पानी में गिर गया। तो इससे उसे पता चला कि वो पानी में कोई और कुत्ता नहीं था, उसका अपना ही अक्स था। तो इसकी वजह से उसे लालच की सज़ा मिल गई। क्यों? क्योंकि उसने लालच किया था। उसने समझा कि मेरे अलावा भी कोई और कुत्ता है, उसके मुंह में भी हड्डी का टुकड़ा है। तो कुत्ते ने वो टुकड़ा लेने की कोशिश की तो उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया और उसे सज़ा मिल गई लालच की। मिलकर करें काम। यौम आज़ादी के उन्वान से किसी सबक आमोज़ कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात के सामने पेश करें। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का शुक्रिया।